میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ چین سے آئے، یہاں چین سے آئے، میرا فادر چین سے آئے تھے، وہ دلائی لاما کے ساتھ. ہم لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے، سکم میں. پھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تائیوان گیا، چائنیز لینگویج میں ایم اے کیا. پھر اس کے بعد ایٹ دا ایج آف 31 میں فرسٹ ٹائم اپنا ملک وطن گیا. اس سے پہلے چائنا بینڈ تھا، باہر سے سب آنا جانا نہیں تھا. تو جب چین گیا تو وہاں اپنے آب و اجداد کو دیکھا. تو ہمارے پر دادا، ان کا نام ہے شاہ کمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. میں بڑا تعجب ہوا. پھر وہ لوگ بولے کہ یہ تو حاجی ابراہیم صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو وہ سب کپڑا چومنے لگے. پھر ہم یہ سب چیز کا عادت نہیں تھا. تو پھر میں شوق ہوا کہ ہمارے آب و اجداد اتنے بڑے عالم تھے چین کے، وہاں کے مشائخ کہلائے. تو پھر میں اس پر اسٹڈی کرنے لگا. اور الحمدللہ ہندوستان میں بڑی تعلیم کی جگہ ہے. پھر میں خاص مولانا مستقیم صاحب رامپور میں ہے، ان سے میں قرآن سیکھا. پھر بہت سارے لوگ سے حدیث سیکھا. میں جامع ازہر میں گیا، اور جہاں جہاں عربی تعلیم ہے پوری دنیا کی سفر کی. چائنیز کمیونسٹ پارٹی، آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ چائنا میں مذہب پہ بینڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سارا سنتے ہوں گے. وہ 80% جھوٹ ہے، 20% سچ ہے. چائنیز گورنمنٹ 2021 میں کووڈ تھا، تو 2019 سے کووڈ ہوا. 21 میں ایک کتاب انہوں نے لکھا، منسٹری آف ریلیجیس افیئرس نے اس کو شائع کیا. اس میں بہت سارے بزرگوں کا نام لایا انہوں نے. لیکن چین کے مسلمان الحمدللہ، وہ جب چین کی قوم ترقی کی تو اس میں مسلمانوں نے بھی ترقی کی. اس وقت چائنا میں 12 مسلمان بلینرز ہیں. ایسا مسجد گاؤں میں بنایا جاتا ہے جس کا ہندوستانی رقم سے حساب کیا جائے، ایک گاؤں میں، ایک ڈسٹرکٹ میں 25 سے 30 کروڑ روپیہ. اتنا بہترین مسجد. تو چائنیز کمیونسٹ پارٹی، منسٹری آف ریلیجیس، وہ بولتے ہیں کہ تم لوگ اتنا بہترین مسجد بنایا، لیکن تم لوگ اپنے اسلاف یعنی کہ 1954 میں 3 بزرگ جو ہے، 1951، 52، 53، لاسٹ 54، سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ، میرا پر دادا، اور ابو شہید رحمۃ اللہ علیہ. 1954 تک یہ مشائخ نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا کرتے ہو؟ اتنا بہترین مسجد اسلام کو نہیں چاہیے. اسلام کا وہ جو خوشبو تھا وہ 3 شخص کے پاس تھا، جس کے وجہ سے لنگشا کو لٹل مکہ کا ٹائٹل ملا تھا. لٹل مکہ. اب ان کا کارنامہ کیا تھا؟ 1932 میں یہ 1921 سے 27 تک عرب میں حج کرنے گئے. وہاں پر نقشبندی مشائخ جو ہے، امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے ابو شرف عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں بیٹھے. اور 67 چائنیز مسلم تھا حج کرنے کے دوران. تو ان میں 3 کو خلافت دی. یہ تینوں نے چائنا میں خانقاہ بنائے. لیکن 1932 یا 33 میں مسلسل 3-4 سال تک بارش نہیں ہوئی، جس کا وجہ سے سوکھا پڑ گیا. جب سوکھا پڑ گیا تو بہت سارا جانور مر گیا، بہت سارا لوگ بھوکا مر گئے. وہ چھپکلی اور یہ چوہا وغیرہ سب جو ملتا کھا لیتے، لیکن مسلمان نہیں کھا سکتے. تو یہ 3 بزرگ کے مرید، اس وقت 16 لاکھ مرید تھے، یہ تھوڑا تھوڑا اناج لا کے اپنے شیخ کو دیتے تھے تو کئی ایک بورا ہو جاتا تھا خانقاہ میں.
یہ تین شخص اس وقت غیر مسلم جو اس کے آس پاس تھے ان کو بلاتے تھے اپنے گھر میں، اور بلا کے بولتے تھے بچہ سب چھوٹا چھوٹا ہے، یہ لو اناج لے جاؤ، اناج لے جاؤ، ایک وقت کھاؤ سروائیو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 1954 میں جب یہ وفات پائے تو اس گاؤں کے لوگ ایسا رو رہے تھے جیسا کہ ان کا والد اور ان کا ماں مر گئے۔ تو چائنیز کمیونسٹ پارٹی بولتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا علماء تھے، وہ اتنے بڑے مشائخ تھے، وہ اسلام کو تھرو جانتے تھے، وہ کافر نہیں کہتے تھے، غیر مسلم کو کھانا دیا ہے، ایسا مسلمان کیوں نہیں پیدا کرتے ہو؟ اتنا بڑا مسجد، اتنا بہترین 30 کروڑ کا مسجد کیا کرنا ہے؟ چائنیز کمیونسٹ پارٹی۔ الحمدللہ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام کی تعلیم جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ گناہ سے نفرت کرنے کو سکھایا، گنہگاروں سے نفرت کرنے کو نہیں کہا، گناہ سے نفرت۔ اگر گنہگاروں سے نفرت کرو گے تو زمین پر کون بے گناہ گار ہے؟ ایک دوسرا، ہم اپنا مصابہ کریں گے نا کہ ہم کیسے ہیں، تو میرا دادا کہتے ہیں کہ اگر تم اپنا حساب دن بھر کیا کیے اس کا حساب رکھنا چاہتے ہو تو ایسا دیکھو کہ تم عبادت ریاضت، چائنا میں مسلمان جو ہے 5 وقت کا نماز کا عادی ہے اور وہ کٹر مسلم ہے، پریکٹیکل۔ تو وہ کہتے ہیں، میرا دادا کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیے کہ نہیں، وہ تم سے خوش ہے کہ نہیں، تمہارے خاندان تم سے خوش ہے کہ نہیں، تمہارے پڑوسی تم کو دعا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تم یہاں پر قبول ہے تو وہاں پر مقبول ہے۔ ان کو راضی نہیں کر سکے، خدا کی رضا کیسے حاصل کرو گے؟ تو صوفی کی تعلیم یہ ہے کہ محبت، اسلام کا تعلیم بھی یہ ہے محبت، نفرت، تمام انسانوں کے ساتھ محبت کرے۔ وہ نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا ہے قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو عالم تو ایک نہیں ہے، جہاں پر اللہ کی ربوبیت رب العالمین، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا رحمۃ للعالمین۔ ہم اس کے امت ہے، ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم محبت، اخلاق اور محبت یہ کتنا دیکھتے ہیں ہندوستان میں، یہ ہندوستان میں ہے، چین میں یہ سب نہیں ہے، ہندوستان میں یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، نہیں، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ سب ہمارے بھائی ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، سب ہمارے بھائی ہے، آدم کی اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مانے یا نہ مانے الگ بات ہے، لیکن سب آدم کے اولاد، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب ایک واقعات حدیث کا بیان کروں میں، ایک یہودی لڑکا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا رہتا تھا، کافی دن بیٹھتا تھا ہمیشہ، لیکن اچانک ایک ہفتہ نہیں آیا تو آقا علیہ السلام فرمائے کہ وہ یہود کا لڑکا جو تھا وہ نہیں آ رہا ہے، تو ایک صحابہ نے کہا کہ وہ میرے گاؤں میں ہے، وہ بیمار ہے، تو آقا علیہ السلام بولا کہ وہ ہمارے پاس آتے تھے، تو اب ہم لوگ چلو ان کو دیکھنے کے لیے تمام صحابہ کو لے کے وہاں پہنچے، تو ان کا والد صاحب کھڑکی سے دیکھا، تو کیونکہ یہود تھا، وہ محمد بن عبداللہ کہتے تھے صلی اللہ تعالی وسلم، تو کہا اپنا بیٹے کو کہ دیکھو لگتا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم آ رہے، ہمارے طرف آ رہے، تو اس کا بیٹا بولا کہ ابو ہم کو اٹھا دے، بیمار تھا۔ تو جیسے وہ بولا تو آقا علیہ السلام دروازہ میں آ کے دستخط دیے، اجازت ہے میں اندر آؤں؟ پھر انہوں نے دروازہ کھولا، اندر بلائے، تو وہ لڑکا اٹھنے چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ آرام کرو، پھر آپ آ کر ان کے سرانے پہ بیٹھے، اپنے دست مبارک سے ان کا سر سہلائے، کیا بات ہے، وہ بیمار ہو گئے۔ تب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ،
آپ نے یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ، تو وہ لڑکا اپنا باپ کے طرف دیکھتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج میرے طرف نہ دیکھ، یہ ہمارے گھر میں آ کے دعوت دے رہے، آج ان کی بات سن. وہ لڑکا کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام باہر نکلے، اس کا باپ کا رونے کا آواز نکلا، تو آپ آقا علیہ السلام چلے گئے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو آقا علیہ السلام سے محبت کرے تو آقا علیہ السلام اس کو کفر کی حالت میں جانے کو گوارا نہیں کیے، تو آپ موت سے پہلے اس کو کلمہ پڑھا دی. یہ ہے رحمت للعالمین. وما علینا الا البلاغ.